अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपका भी जिन्नात के साथ वास्ता पड़ा है या आपके साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर चल रहा है और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी स्क्रीन पर चल रहा है। अगर आप वॉइस नोट भेजना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भेज सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की हमारी स्टोरी की तरफ, जो कि हमें भेजी है ज़ुबैर साहब ने फैसलाबाद से। ये लिखते हैं कि ये एक मॉल में काम करते हैं और इनका जो घर है वो काफ़ी दूर है और इनको घर वापस जाते हुए रात को तकरीबन 12 बज जाते हैं और कभी कभी 1 भी बज जाता है। सर्दियों में ये जिस रास्ते से जाते हैं वो काफ़ी सुनसान और वीरान है और धुंध की वजह से जो है वो विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है, लेकिन इनके एरिया की तरफ जाने वाले इनके साथ 1-2 और लोग होते हैं तो इनको रात को थोड़ी आसानी हो जाती है। अब ये जो वाक़या बता रहे हैं कि ये पिछले महीने का वाक़या है। तकरीबन 1 या 2 तारीख को इनको सैलरी मिली इनकी और बाकी सब लड़कों ने सोचा कि चलो चिल करते हैं और कुछ खाते पीते हैं, लेकिन इनके जो घर का रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा था, यानी इनका घर काफ़ी दूर था और धुंध भी काफ़ी ज़्यादा थी उन दिनों में और रास्ता भी वीरान था। तो इन्होंने अपने दोस्तों को इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो भाई सीधा घर ही जाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने दोस्तों को अल्लाह हाफिज़ कहा और घर के लिए निकल खड़े हुए। अब चूंकि रात का टाइम था, धुंध बहुत ज़्यादा थी और ये थे भी अकेले, तो बाइक ये काफ़ी आराम से चला रहे थे, ध्यान से चला रहे थे। विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो थी धुंध की वजह से और रोड भी जो है वो थोड़ा सा इस तरह का था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो इन्होंने सोचा कि मुझे कोई और रास्ता लेना चाहिए क्योंकि रोड भी ख़राब है, धुंध भी बहुत ज़्यादा है, तो ये ना हो कि कहीं गिर गुर जाऊँ। तो रात का टाइम है और वीरान जगह है, तो इन्होंने कोई और रास्ता लेने का सोचा। अब ये जो नया रास्ता था ये एक कॉलोनी से गुजर कर जाता था और ये भी काफ़ी सुनसान रोड पर निकलता था। इन्होंने क्या किया, अल्लाह का नाम लिया और इस रास्ते पर चल दिए। अब धुंध बहुत ज़्यादा थी और ये बाइक भी काफ़ी स्लो चला रहे थे, तो अचानक इनको लगा कि इनके राइट साइड पर कोई इंसान खड़ा है जिसका मुंह दूसरी तरफ है। इन्होंने हेलमेट पहना हुआ था और अपने आप को अच्छी तरह कवर किया हुआ था, तो हेलमेट के कवर की वजह से इनको कुछ सही तरह नज़र भी नहीं आ रहा था। इन्होंने इस चीज़ को अपना वहम समझा और अपने रास्ते पर बाइक चलाते रहे। थोड़ा आगे गए तो फिर वही इंसान नज़र आया जो कि रोड की दूसरी साइड पर खड़ा था। अब इस दफ़ा इन्होंने फिर इग्नोर किया, लेकिन एक दफ़ा तो इस इंसान ने इनकी तरफ मुड़कर देखा। जब उस इंसान ने इनकी तरफ देखा, इंसान था या जो भी वो था, हुलिया तो उसका इंसान का ही था, तो जब उसने इनकी तरफ देखा तो इनकी तो जान निकल गई। बहुत ही भयानक शक्ल का एक 7 से 8 फीट लंबे कद का आदमी था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसके सर पर बहुत ही छोटे छोटे सींग थे और इनको लगा कि वो अभी भागेगा और इनकी तरफ आएगा और इनको आकर पकड़ लेगा। अब ये देखकर इनको बहुत ज़्यादा डर लगा और इन्होंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और बाइक जो है वो फुल स्पीड से भगा दी। अब इनको अपने पीछे से बहुत ही ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें आ रही थी, जैसे बहुत सारे लोग इनकी तरफ भाग रहे हैं। इन्होंने आयतल कुर्सी का विद जारी रखा और बहुत ही मुश्किल से अपने घर पहुंचे और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। अब इनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने दरवाज़ा खोला और ये दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही बेहोश हो गए। फिर जब इनकी आंख खुली तो सारे घर वाले इनके सर पर खड़े थे और एक जो मोहल्ले के मौलवी साहब थे वो भी मौजूद थे। वो जो मौलवी साहब थे उन्होंने इन पर कुछ दम वगैरह किया और चले गए। उसके बाद इस तरह से हुआ कि इन्होंने एक तो उस रास्ते पर जाना छोड़ दिया, लेकिन क्या होता था कि इनको रात को काफ़ी ज़्यादा डरावने ख्वाब आने शुरू हो गए, जिसमें इनको वही शख्स नज़र आता और इनको ऐसे लगता जैसे वो भाग के ना
ان کی طرف آ رہا ہے اور آ کر جو ہے نا ان کو یا تو پکڑ لے گا یا کچھ بھی کرے گا، ان کو نقصان پہنچائے گا، اس طرح کی فیلنگ آتی تھی. تو خیر پھر انہوں نے مسلسل دم کروایا تو پھر کچھ ان کی حالت بہتر ہوئی، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو یہ دن میں بھی اس راستے پر نہیں گئے. تو جی تھینک یو ہمارے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرنے کا. نیکسٹ جو سٹوری ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے مس نوشین نے. یہ بتاتی ہیں کہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گئی تھی آزاد کشمیر. آزاد کشمیر میں ایک جگہ ہے اڑنکیل، وہاں پر جو ہے انہوں نے ہوٹل لیا اور ہوٹل میں 2 کمرے لیے. اب بیسیکلی یہ بتاتی ہیں کہ یہ ایک بھائی اور 2 بہنیں ہیں. تو ان کے امی ابو اور بھائی جو ہیں وہ ایک کمرے میں تھے اور یہ دونوں بہنیں جو تھیں یہ ایک کمرے میں تھیں. اب یہ ہوٹل کوئی اتنا زیادہ ہائی فائی نہیں تھا، لکڑی کا بنا ہوا ہوٹل تھا اور 2 بس سادہ سے کمرے تھے. ان کے کمرے کا جو ڈیزائن تھا وہ اس طرح سے تھا کہ دروازہ کھولتے تھے تو کمرہ تھا اور سامنے بیڈ تھا، اور پاؤں والی سائڈ پر آگے جا کر ایک چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا. کچن کیا بنا ہوا تھا، بس ایک شیلف تھی اور اس پہ ایک چولہا رکھا ہوا تھا، اور اس کے آگے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ایک دروازہ تھا، اور وہ دروازہ جو تھا وہ باہر سے بند تھا. اب یہ لوگ کافی تھکے ہوئے تھے سفر کی وجہ سے، تو بیڈ پہ لیٹے، اور لیٹتے ہی جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کی بہن تو فوراً سے سو گئی اور ان کو تھوڑی نیند نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں تھکاوٹ تھی یا کچھ ان کو عجیب سا فیل ہو رہا تھا. تو یہ جو ہے نا گانے سننا شروع ہو گئی اپنے موبائل پہ. اب جیسے ہی یہ تھوڑا سا انہوں نے کمرے میں اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ان کو لگا کہ کچن کی سائڈ سے ایک ہاتھ جو ہے نا وہ دیوار پر ان کو نظر آ رہا ہے. ان کے کمرے میں بیڈ کے بعد ایک چھوٹا سا کوریڈور تھا جو کہ بامشکل 1 فٹ کا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچن تھا، اور اس کے بعد وہ پیچھے والا دروازہ. اب وہ جو کوریڈور والی دیوار تھی نا اس پر ان کو لگا کہ جیسے کسی کا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے سے ایسے نکل کر باہر آ رہا ہے. ان کو کافی عجیب سا لگا. تو خیر انہوں نے سوچا کہ میں وہ زیادہ تھکی ہوئی ہوں، جگہ بھی نہیں ہے اور یہ ہے بھی اس طرح کا جنگل سا، تو شاید میرا وہم ہے. انہوں نے اس چیز کو اگنور کیا اور دوبارہ جو ہے نا اپنے موبائل پر لگ گئی. لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ اب ایک بھیانک سا چہرہ جو ہے نا ایسے جیسے تھوڑا سا منہ باہر نکال کر دیکھتے ہیں نا کوئی دیوار کے پیچھے کھڑا ہو اور وہ ایسے تھوڑا سا اپنا سر باہر نکال کے دوسری طرف دیکھے اپنے سامنے، تو اس طرح سے نا کوئی ان کو دیکھ رہا ہے. اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے اس کا سارا منہ باہر نکلا، اور وہ جو ہے نا ساری وہ جو بھی چیز تھی ایک بھیانک سی چیز تھی. تھا تو وہ انسانی، لیکن اس کی جو حلیہ تھا نا وہ ایک فیمیل کا تھا، فیمیل تھی وہ، اور اس کا کافی بھیانک سا چہرہ تھا، اور اس کے ناخن بھی بڑے لمبے لمبے اور جیسے ایک بوڑھی عورت ہے. تو وہ ایسے اب کوریڈور میں سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. اب ان کو جو ہے بہت زیادہ ڈر لگا، اور انہوں نے جو ان کے اوپر چادر تھی نا وہ اپنے اوپر ڈال لی اور ود کرنا شروع کر دیا 4 کل کا اور آیت الکرسی کا. اب ان کو جو بھی آتا تھا نا، جو بھی آیت آتی تھی انہوں نے پڑھنا شروع کر دی، پڑھتی رہی، اور ان کو لگا کہ وہ چیز ان کے نا پاؤں کے پاس آ گئی ہے، اور پھر ان کے جو ہے وہ دائیں طرف آ کر کھڑی ہو گئی ہے. تو اب یہ جو ہے نا ان کو فیل ہو رہا تھا کہ نا اس طرح سے کوئی ہے ان کے پاس، لیکن انہوں نے اپنے اوپر سے وہ چادر نہیں ہٹائی اور جو ہے نا ورد کرتی رہی. اب یہ ورد کرتی جا رہی ہیں، پڑھتی جا رہی ہیں جو بھی ان کو آتا ہے، اور چادر نہیں ہٹائی. تو اتنا زیادہ ڈر لگا کہ یہ ساری رات پڑھتی رہی، اور جب صبح ہوئی تو تب انہوں نے اپنے اوپر سے وہ چادر ہٹائی تو وہ جو بھی چیز تھی وہ جا چکی تھی. ہوٹل کا جو مالک تھا صبح کو ان کو بتایا کہ بھائی اس طرح سے نا رات ہوا ہے اور مجھے تو بہت ڈر لگا. ٹھیک ہے، ان کے امی ابو نے بھی اس کو کہا کہ بھائی یہ کیا چیز تھی، یہ کیا تھا. تو اس نے بولا کہ اس طرح کا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کا وہم ہے. اس طرح سے انہوں نے ان کو اور ان کے والدین کو جو ہے نا وہ سیٹسفائی کر دیا. اب
ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ اگلی جو رات آئے گی ان کے امی ابو جو ہیں وہ اس کمرے میں سوئیں گے اور یہ جو ہیں دوسرے کمرے میں سوئیں گے. تو پھر رات ہو گئی, یہ سب لوگ سونے کے لیے چلے گئے اور ان کے ابو جو ہیں وہ امی ابو اور ان کا بھائی جو ہیں وہ اس طرف تھے اس کمرے میں. اب کیا ہوا کہ ان کے ابو کے ساتھ بھی وہی ہوا. ان کے ابو نے آدھی رات کو دیکھا, کوئی 3 بج رہے تھے اس ٹائم, کہ کوئی عورت کھڑی ہے اور وہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آتی ہوئی ان کے اوپر چڑھ گئی ہے, ان کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی ہے, ان کے اوپر حاوی ہو گئی ہے. اب ان کے ابو جو ہے نا وہ تھوڑے سے ان چیزوں کا تھوڑا بہت ان کو علم تھا, تو انہوں نے کوئی پڑھائی وغیرہ کی اور جو ہے نا وہ چیز اس پڑھائی کی وجہ سے بھاگ گئی. ہوٹل کا جو مالک تھا وہ بھی وہاں پر نہیں تھا, تو ان کو صبح کا انتظار کرنا پڑا. صبح جب آیا تو ان لوگوں نے اس کی کافی کلاس لی اور بتایا کہ جو بھی رات کو ہوا ان کے ابو کے ساتھ. تو پھر جب اس کو کافی زیادہ سنائی تو پھر اس نے بتایا کہ اس کمرے میں اس طرح کی چیزیں کبھی کبھار ہوتی ہیں, اور وہ جو دروازہ تھا کچن کے پیچھے والا وہ پیچھے سے باہر سے بند ہے, اور اس کے پیچھے بعد میں انہوں نے جا کر دیکھا کہ دروازے کے آگے اینٹیں لگائی ہوئی ہیں, لیکن اس دروازے سے کچھ فاصلے پر وہاں ایک چھوٹا سا قبرستان تھا جہاں پر کچھ قبریں تھی, اور یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس قبرستان سے ہی وہ چیز آئی ہوگی جو بھی وہ چیز تھی. خیر انہوں نے پھر وہ ہوٹل چھوڑ دیا اور وہاں سے جو ہے یہ آگے ارنکیل سے آگے جو ہے یہ نکل گئے. تو یہ بتاتی ہیں کہ ان کے ابو جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا علم رکھتے ہیں, اور ان کو آیات اور اس طرح کی جو ہے پڑھائی وغیرہ کے بارے میں کافی علم ہے, تو اس چیز نے ان کو چھوڑ دیا, ورنہ شاید کوئی بڑا نقصان بھی ہو جاتا. تو جی تھینک یو مس نوشین ہمارے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرنے کا. اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.